ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فخر نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان آسماں آصف۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کیا دبئی معاشی بحران کا شکار ہو گیا ہے؟ آج فخر نیوز کا خصوصی تجزیہ اپنے قارئین کے لیے پیش خدمت ہے۔ ابھی مکمل بحران نہیں ہے، لیکن سیف بیون کا تاثر شدید متاثر ہوا ہے۔ معاشی خطرات بڑھ گئے ہیں۔ دبئی کا معاشی ماڈل تیل پر نہیں بلکہ سیاحت، ریئل اسٹیٹ، فائنانس اور لاجسٹکس پر مبنی ہے۔ اس کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر تھا کہ خطے میں جنگ ہو بھی تو دبئی محفوظ رہے گا۔ ایران اسرائیل تنازع کے بعد دبئی کے ایئرپورٹس، ہوٹلز، بندرگاہوں اور کلاؤڈ ڈیٹا سینٹرز پر حملوں خلل کی وجہ سے یہ نفسیاتی برتری ٹوٹ گئی ہے۔ دبئی کا ماڈل بین الاقوامی سرمایہ پر چلتا ہے۔ اگر سرمایہ کاروں کو لگے کہ دبئی اب محفوظ نہیں تو وہ سرمایہ متبادل مقامات پر منتقل کر دیں گے۔ رائس یونیورسٹی کے ماہر جم کرین کے مطابق دبئی کا معاشی ماڈل اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ دبئی ابھی دیوالیہ یا معاشی بحران میں نہیں گیا، لیکن اسرائیل ایران جنگ نے اس کے محفوظ پناہ گاہ کے برانڈ کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر کشیدگی طویل چلی تو سرمایہ کاری، سیاحت اور ریئل اسٹیٹ متاثر ہو سکتے ہیں، جو دبئی کے لیے اصل خطرہ ہیں۔ بیورو چیف اعجاز احمد طاہر عوام پاکستان میں کرپشن کے معاملے پر عوام کہاں کھڑے ہیں؟ فخر نیوز کا خصوصی تجزیہ پیش خدمت ہے۔ عوام کرپشن کو سب سے بڑا مسئلہ مانتے ہیں، لیکن نظام میں پھنس کر مجبوری میں اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ گیلپ، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور دیگر سروسز کے مطابق 70 سے 80% پاکستانی کرپشن کو ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ زبانی طور پر سب کرپشن کے خلاف ہیں، لیکن جب خود کا کام پھنستا ہے تو چلانے کے لیے رشوت دینا معمول سمجھا جاتا ہے۔ عدلیہ، پولیس، پٹواری، محکمہ مال اور ٹیکس کے اداروں پر عوام کا اعتماد سب سے کم ہے۔ بڑے کرپٹ لوگ پکڑے نہیں جاتے یا سزا نہیں پاتے، اس لیے عام آدمی کو لگتا ہے کہ ایمانداری کا فائدہ نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب عوام اجتماعی طور پر دباؤ ڈالتے ہیں تو تبدیلی آتی ہے۔ عوام کرپشن کے خلاف ہیں، لیکن نظام نے انہیں مجبور، بے بس اور خاموش بنا دیا ہے۔ تبدیلی اس وقت آئے گی جب چھوٹے رشوت کو بھی جرم سمجھا جائے گا اور سزا سب کے لیے برابر ہوگی۔ ہر سال 15 مئی کو وہ لوگ یاد کیے جاتے ہیں جو ضمیر کی بنیاد پر فوجی سروس، جنگ اور تشدد سے انکار کرتے ہیں۔ انہیں کانسنشیٹیس آبجیکٹرز کہا جاتا ہے۔ امن اور انسانی حقوق کی حمایت کرنا، ضمیر کی آزادی کو بنیادی انسانی حق کے طور پر تسلیم کرنا، جنگ کے متبادل طور پر عدم تشدد و مکالمے کو فروغ دینا۔ اس دن کا آغاز 1980 کی دہائی میں ہوا، جب مختلف امن پسند تنظیموں نے جنگ کے خلاف افرادی مزاحمت کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرے، چاہے وہ ریاست کی پالیسی سے مختلف کیوں نہ ہو۔ کئی ممالک میں اب متبادل سول سروس کا نظام موجود ہے تاکہ ایسے افراد جبری فوجی بھرتی سے بچ سکیں۔ عالمی یوم ضمیر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ امن کا راستہ ہتھیاروں سے نہیں، انصاف، برداشت اور مکالمے سے نکلتا ہے۔ ایران نے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ کو بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد دیتے ہوئے فروری میں ایرانی شہر مناب کے اسکول پر ہونے والے حملے کا بھی ذکر چھیڑ دیا۔ ایرانی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر کہا کہ جس طرح لیوٹ کی بیٹی معصوم اور پیاری ہے، اسی طرح مناب میں مارے جانے والے بچے بھی معصوم تھے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے جمعرات کو اپنی دوسری اولاد بیٹی ویویانا کی پیدائش کا اعلان کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر نومولود بیٹی کو گود میں اٹھائے تصویر بھی شیئر کی، لیکن اس خوشی کے موقع پر ایران نے ایک تنقیدی پیغام بھی جاری کیا۔